اس کے لیے وہ مبارکباد کا قائل ہے، مبارکباد کا قابل ہے۔ سامعین محترم، نہایت بہت زیادہ شبداری کی وجہ سے میرا بھی مینٹل کنسنٹریشن کام نہیں کر رہا ہے، بہت زیادہ کام کرتا لیکن وہ جو امپریشن بڑا ہوا تھا وہ بہت جلدی ختم ہو گیا۔ لیکن میں چاہوں گا کہ 2-3 باتیں آپ نے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں۔ سامعین محترم، آج کا یہ دور اور یہ زمانہ غور سے سنے میری گفتگو، جو بہت زیادہ چلانے کی اجازت نہیں ہے اور وہ موشن میں بولنے کی عادت ہے۔ میں دھیمے لہجے کا خطیب ہوں، تھوڑا سا وقت میں گفتگو کروں گا۔ حضرت سرپرست جلسہ حضرت الحاج علامہ مولانا پروفیسر مفتی افروز عالم صاحب قبلہ کی میں شکر گزار ہوں کہ اتنی دیر تک حضرت بیٹھے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھیں گے۔ حضرت علامہ مولانا جواد صاحب قبلہ میرے محترم دوست، جناب قاری اعجاز قادری سیوانی صاحب قبلہ، جناب سہراب قادری صاحب قبلہ کو آپ نے سماعت کیا۔ عزیزان اکرام، آج کا یہ دور اور یہ زمانہ جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ 2018 چل رہا ہے، 21 سینچری کا آخری اشرہ ہے، یہ 21 سینچری کا دوسرا اشرہ ہے، 1-2 سالوں میں یہ دوسری دہائی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس زمانے کو سائنس اور ٹیک کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور یہ ہماری خانقاہوں سے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا جاتا ہے، انہی حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آج کا یہ زمانہ کہ جس دور میں پوری دنیا آج آپ کی تہذیب پر پوری دنیا اٹیک کر رہی ہے، آپ کے کلچر پر پوری دنیا حملہ کر رہی ہے، مغربی تہذیب ویسٹرن کلچر نے آج آپ سے آپ کے چہرے کو چھین لیا ہے، آج آپ سے آپ کے لباس کو چھین لیا۔ گھروں میں جو اسلامک سویلائزیشن قائم تھا، آج اس مغربی تہذیب نے چھین لیا ہے۔ آج عالم یہ ہے جناب کہ کسی زاویے سے ہم مسلمان نظر نہیں آتے ہیں، ہم سبھی کچھ تو ہیں لیکن یہ تو بتائیں ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ایسا ہمیں نہیں لگتا۔ آقا کی نعت کی محفل میں آتے ہیں جناب، لیکن عالم یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اس کے بعد ہی محفلوں میں آتے ہیں۔ نبی کی نعت سننے کے وقت نعرہ لگاتے ہیں، خوب پیسہ نکالتے ہیں، لیکن ہمارا وہ ہاتھ جس ہاتھ سے پیسہ دیتے ہیں اس میں بھی پیشاب لگا رہتا ہے، جنس کی میاد کے اندر بھی پیشاب لگا رہتا ہے جناب۔ یہ آج ماحول اور ایسا ماحول ہم نے کریٹ کیا ہے۔ آج ہمارے ظاہر کے اندر بھی فساد ہے، ہمارے باطن کے اندر بھی فساد ہے۔ ہم نے خطوط اسلامی کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے ابلیس کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ دنیا میں 2 طاقتیں ہمیشہ برسر پیکار رہی ہیں، رحمانی طاقت اور شیطانی طاقت۔ ایک طرف اگر رحمانی طاقت ہمیں امپریس کرتی ہے اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ابھارتی ہے، تو دوسری طرف شیطانی طاقت ہمیں شیطان کی طرف مائل کرتی ہے۔ آج ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے، شیطان کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں۔ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے آج ہم نے اپنی نگاہوں میں شیطان کو بسا لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب شیطان کو ضرورت پڑتی تھی اپنی جنس کے افراد سے انسانوں کو بھٹکانے کے لیے، میں کہتا ہوں نہیں، اب شیطان کو بھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، کیونکہ انسان ہی کافی ہے انسان کو بھٹکانے کے لیے۔ آج عالم یہ کہ مسلمان تو ہے لیکن اسلام نام کی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ مسلمان تو ہے، نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن مسجدوں کو ہم نہیں جاتے۔ مسلمان تو ہے، چائے کی چسکیوں کے ساتھ غیبت ہم کرتے ہیں۔ مسلمان تو ہے، ہماری بیٹیاں اور بہنیں برسر عام گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مسلمان تو ہم ہیں لیکن جب سیریا کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت جناب ہمیں سانپ سونگتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمان تو ہم ہیں لیکن فلسطین اور عراق کی جب بات کرتا ہے آپ کا خطیب تو آپ کو عجیب و غریب احساس ہوتا ہے۔ ہاں آپ نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں تو ہم یہاں سے بلونگ کرتے ہیں، ہم ایک علاقے سے آتے ہیں، ہمارا کون کیسے بگاڑے گا؟ ہمارے پاس تو دینار کویت سے آ رہے ہیں، ریال عرب سے آ رہے ہیں، قطری ریال کے ہم مالک ہیں، پڑوسی ملک کے کرنسی کو ہم یہاں چلاتے ہیں، ہمارے پاس تو ساری طاقتیں ہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ جناب اب ہمیں صرف نعرہ لگا لینا ہے۔ میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، میری قوم کے لوگوں آپ کا ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، جذباتی طور سے لوگ آپ کا استحصال کرتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ مذہب کے قریب جاتے؟ نمازوں کی پابندی آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مسجدوں کو آپ نہیں بھریں گے تو کون مسجدوں کو بھرے گا؟ سچائی کے راستے پر آپ گامزن نہیں رہیں گے تو کون سچائی کے راستے پر گامزن رہے گا؟ ہماری بہن بیٹیاں اگر پردے میں نہیں رہیں گی تو کس کی بہن بیٹی پردے میں نہیں رہے گی؟ کل تک اسلام کے نوجوانوں کو آئیڈیل نوجوان کہا جاتا تھا، کل تک مسلم نوجوان پوری دنیا کے لیے آئیکن بنتا ہوا نظر آ رہا تھا، کل تک مسلمان پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہوتا تھا، کل مسلمان جب سڑکوں سے گزرتا تھا دنیا کہتی تھی ایک سچا مسلمان جا رہا ہے، لیکن آج دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے۔ ہماری وجہ سے اسلامی آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہماری وجہ سے اسلامی مقدسات کی تحقیر ہو رہی ہے۔ آج ہماری وجہ سے بغیر چغلی کے ختم نہیں ہوتی۔
کو کیا یہی پیغام ہماری خانقاہوں سے ملا ہے؟ کیا غریب نواز نے یہی میسج دیا ہے؟ ہماری خانقاہوں سے جہاں اصلاح ظاہر پر زور دیا گیا، وہی ہماری خانقاہوں سے تزکیہ قلوب پر بھی زور ڈالا گیا، لوگوں کے دلوں کو صاف کیا گیا۔ ہماری خانقاہوں میں جو لوگ بیٹھے تھے، ان بوریا نشینوں نے، یہ بوریا نشین کو مت سمجھنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹھوکروں سے حکومتیں بنتی اور بگڑتی نظر آتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ چاہیں تو حکومت بن جائے، یہ لوگ چاہیں تو حکومت کو گرا دیں۔ لیکن آج عالم یہ ہے جناب، ہم نے چونکہ اس کو ایک ٹریڈیشن سمجھ لیا ہے، ہم نے صرف محلہ سمجھ لیا ہے، جب سے وہ انٹرٹینمنٹ کا سورس بنا لیا ہے۔ میں کہتا ہوں کانفرنس از ناٹ سورس آف انٹرٹینمنٹ، یہ انٹرٹینمنٹ کا سورس نہیں ہے، یہ امیوزمنٹ کا سورس نہیں ہے۔ ان جلسوں سے دینی انقلاب لے کر جانے کی ضرورت ہے، ان جلسوں سے دینی فکر لے کر جانے کی ضرورت ہے، ان جلسوں سے اصلاحی فکر لے کر جانے کی ضرورت ہے، ان جلسوں سے سیاسی سوجھ بوجھ لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں جناب کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر اسم تک، آج نہ تو تعلیمی پوزیشن ہماری درست ہے، نہ تو اقتصادی حالت ہماری درست ہے۔ اکنامکس کے محاذ پہ سب سے نیچے مسلمان ہیں، مسلمانوں کی آرتھک استھتی نہایت تنگی ہے، مسلمانوں کی شیکشنک استھتی، مسلمانوں کی سماجک استھتی، مسلمانوں کی راجنیتک استھتی، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے تو سمجھ لیا ہے چلو چائے پیو، ایک دوسرے پر کمنٹ کر لو، یہی اسلام ہے۔ لیکن سنو، کنویں کا میڈک بننے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیشنل فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، انقلابی فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دسترخوان پر اگر چکن چنگیزی ہے، مٹن قورمہ ہے، ہمارا گھر اگر ریال اور دینار سے بھرا ہوا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا میں خوشحالی ہے، پوری دنیا میں امن ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں کو اپنے بغل میں بھی جھانک کر دیکھیے، اپنے پڑوسیوں کی طرف بھی دیکھیے، اسلام کیا چاہتا ہے، کہ پیغمبر اسلام کس طرح کے معاشرے کو آپ نے کریٹ کیا، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ڈیمورائز نہیں کرتا، اسلام اپنے ماننے والوں کو اوساط میں نہیں لے کر جانا چاہتا، اسلام اپنے ماننے والوں کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ میری گفتگو سے آپ قطعی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو، اسلام اپنے ماننے والوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، زندگی جینے کا پیغام دیتا ہے۔ ایک مسلمان کا جینا بھی زندگی کا پیغام دیتا ہے، اور ایک مسلمان کی موت بھی زندگی کا پیغام دیتی ہے۔ مسلمان زندہ بھی ہے تو زندگی کا پیغام دے رہا ہے، مسلمان مر جاتا ہے تو زندگی کا پیغام دے رہا ہے۔ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اے ایمان والو، مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب اسلام میں داخل ہونے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے سارے لوگ تو انسان ہیں، ہر مذہب سے بلونگ کرنے والے تو انسان ہیں، ہندو بھی تو انسان ہے، سکھ بھی تو انسان ہے، جینی بھی تو انسان ہے، بدھسٹ بھی تو انسان ہے، جیسس کرائسٹ کے فالوور بھی تو انسان ہے، جیوز بھی تو انسان ہے۔ لیکن آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ انسانیت کے جملے، انسانیت کے معاملے میں، یعنی انسانیت کے اوریجنلٹی میں، اوریجن آف دا ہیومن بینگ، یعنی انسانیت کے اوریجنلٹی میں سارے انسان برابر ہیں۔ لیکن جب شرف و فضیلت کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کا مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ ابھی 2 دن پہلے اسٹیفن ہاکنگ کی موت ہوئی، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کی موت ہو گئی۔ پوری دنیا کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا صرف اسٹیفن ہاکنگ، سیریا کے بچوں کا خون، فلسطین کے بچوں کا خون ان کو نظر نہیں آئے گا۔ اسٹیفن ہاکنگ، اور اس شخص کا کارنامہ کیا ہے سنیں گے تو حیرت ہو جائے۔ اس شخص کا کارنامہ کیا؟ 50 سال تک وہ شخص مفلوج زدہ رہا، پیرالائسس زدہ رہا، یعنی اس کو پلکیں بھی اس کی اپنے سے نہیں ہلتی ہیں، ہاتھ میں نہیں ہلتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص پیرالائسس زدہ رہا ہے، اس کا دماغ کیسے کام کیا، اور وہ شخص نہایت ہی ملحد تھا، اس نے اللہ کا انکار کیا، لیکن اس کو موت آئی، اس کا مرنا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے۔ ارے تم نے تو اللہ کا انکار کیا، ہمت ہوتی تو زندہ رہ جاتے۔ اتنی طاقت نہیں کہ ہاتھ ہلائے، اتنی طاقت نہیں کہ پاؤں ہلائے، لیکن مجھے کہنا ہے ایک بہت بڑی بات قاری اعجاز صاحب میں کہنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اسٹیفن ہاکنگ کارخانے قدرت کے بڑے دماغ کا نام ہے، اسٹیفن ہاکنگ بہت بڑے سائنسدان کا نام ہے، اسٹیفن ہاکنگ نے یہ کیا، لیکن غلام غوث قادری کو کہہ لینے دیا جائے اسٹیفن ہاکنگ لاکھ بڑھ جائے، اس انگوٹھا ٹیکر، انگوٹھا چھاپ اور ہل چلانے والا مسلمان اسٹیفن ہاکنگ سے اس لیے بڑا ہے کہ اس کو اللہ کی معرفت ہوئی ہے۔
کوئی اس نے کہا نیوٹن ہے, کسی نے کہا اسٹیفن ہاکنگ ہے. میری بات آپ کو بہت کم ہی سمجھ میں آئے گی, لیکن آپ اس کو ریکارڈ کریں گے, گھر جائیں گے اور ویکیپیڈیا پہ سرچ کریں گے, شیخ گوگل سے پوچھیں گے, گوگل سرچ سے وہاں جا کے سرچ کریے تو ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اسٹیفن ہاکنگ, نیوٹن, البرٹ آئنسٹائن کی لوگ بات کرتے ہیں, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایک ہل چلانے والا مسلمان, جھوپڑی میں رہنے والا مسلمان اس جیسے ہزاروں اسٹیفن ہاکنگ سے اس لیے بہتر ہے کہ 50 سال بگ بینگ اور آئنسٹائن کی رول آف ریلیٹیوٹی E = mc اسکوائر, آواز تھوڑا سا موٹی کرو یار, E = mc اسکوائر. بارڈر کیا کر رہے ہیں تھوڑا سا, ساپیکشتا کا سدھانت جسے کہا جاتا ہے. جو 9th کلاس کے بچے ہوں گے, 11th کے بچے ہوں گے جو فزکس پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا. اس میں 11th اور 9th کے بچے ہیں یا صرف سعودی والے میں بھی زیادہ ہے؟ 11th میں پڑھنے والا کوئی ہے, 9th میں پڑھنے والا جمع شبان, تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں. آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے E = mc اسکوائر, جسے رول آف ریلیٹیوٹی کہا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں سائنٹسٹ کا دماغ پڑا ہے. 50 سال اسٹیفن ہاکنگ صرف بگ بینگ پر اور اس تھیوری پر غور کرتا رہا کہ تخلیق کائنات کیسے ہوئی, کیسے اللہ کا انکار کیا جائے. میں کہنا چاہتا ہوں اس دماغ پر لعنت برسے کہ جو اللہ کا انکار کرے. ارے وہ حل چلانے والا مسلمان بہتر ہے جو اللہ کا وجود کا اقرار کر رہا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو نہایت ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا, اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہیں اسٹیفن ہاکنگ نہیں بننا ہے, بلکہ تمہیں غزالی بننا ہے, تمہیں رازی بننا ہے, تمہیں ابن بطوطہ بننا ہے, تمہیں ضیاء الدین بلخی بننا ہے. ہمارے پاس اسکالرس کی کمی ہے کیا؟ ہمارے پاس ہمارے پاس کیا جانشوروں کی کمی ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھنے جائیں گے؟ یہی تو المیہ ہے ہماری قوم کا. سنیے کہ بہت اہم بات کرنے جا رہے ہیں. حیات پر لوگ کمنٹ کرتے ہیں عالمگیر صاحب کرنا, لیکن میں کہنا چاہوں گا پورے ہندوستان میں, پورے بھارت کی بات بتاتا ہوں, اور خاص طور سے سیوان ضلع میں گٹھلی سے لے کر لکڑی نبیگنج اور نوتن سے سسمن تک کتنے پرکھنڈ ہیں؟ 19 پرکھنڈ ہے نا. پورے بھارت میں ناگپور کی آئیڈیالوجی کو بھی آ کر حیات پور کو دیکھنا چاہیے. اس معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ سیکولرزم کا پیغام پورے بھارت میں اگر کہیں کا مسلمان دے رہا ہے تو حیات پور کا مسلمان دے رہا ہے. اگر ہماری عبادت گھر دوسرے کے محلے میں ہو تو آج محفوظ نہ ہوتی, لیکن یہ حیات پور کے مسلمانوں نے اس کی حفاظت بھی کی ہے اور ان لوگوں کی مدد بھی کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلمان حیات پور. اس لیے میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں. جناب میں تو کہوں گا ناگپور میں جا کر کہ صاحب آئیے آپ حیات پور چلیے, ہمارے سیمان کے گوریا کوٹھی پرکھنڈ ہے, گوریا کوٹھی بلاک میں گاؤں ہے, آئیے. آپ جو کہتے ہیں ہندو مسلم سن لیجئے, بھارت کے انفوس کے اندر سیکولرزم موجود ہے. بھارت کے ہیگ انٹیل ہندوستان میں ہندو اور مسلمان یہ سکھ